سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے شہاب اعزاز امریکہ سے۔ بظاہر یہ جو سوال ہے یہ ڈاکٹرز سے پوچھنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں آج کل بہت سارے اس پہ خیالات ایک دوسرے سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے بیسیکلی سوال ہے، اور یہاں تک کہ ایک بندے نے تو یہ بھی بولا ہوا تھا کہ یہ لگنے سے انسان مگرمچھ بن جاتا ہے، یعنی اس حد تک۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں خواتین کی مونچھیں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب پتہ نہیں، یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو اس پہ دیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں، اور وہ اس کے ایکسپرٹ ہی دے سکتے ہیں، بٹ آپ نے پوچھا ہے تو میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، جہاں دیدہ شخصیت ہیں تو شاید کچھ آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ کرونا ویکسین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہاں اس بات پر شبہات ہیں کہ اس کے اجزاء کے بارے میں علم نہیں کہ وہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کا جو بالکل جی ہاں جی، بس اس حوالے سے گزارش تو یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، الحمدللہ ہمارا جامعۃ الرشید کے تحت ایک طبی شورا قائم ہے جس میں مفتیان کرام بھی ہے اور دنیا کے مستند مانے ہوئے ڈاکٹر حضرات بھی ہے، جی اور کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ مختلف خطوں سے اس میں شامل ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے تو ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی تک جو ویکسین آئی ہے جس میں مشہور ویکسین فائزر کا ہے، تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک غلط بات ہے اس کے حوالے سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اجزاء کی شمولیت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آکسفورڈ کا جو ہے اس میں شعبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں 2-3 اصول اور بھی ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ ایک حرام چیز اگر ہے لیکن اس میں اتنی تبدیلی لائی گئی کہ اس کے جو اصل صفات ہے اور جو ساخت ہے اور جو شکل ہے اور جو اس کے خاص صفات ہے یہ چیزیں بدل جائے تو اس چیز کا حکم وہ نہیں رہتا جو اس سے پہلے ہوا کرتا ہے، جی جس کو فقہ کی اصطلاح میں تبدیل ماہیت یا انقلاب ماہیت یا استحالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ دوسرا ایک فقہی اصول، چونکہ ظاہر ہے کہ اس میں استعمال جو ہوتا ہے تو اس میں یہ اصول کا اطلاق کو یقینی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں فقہی اختلاف ہے اور بعض حضرات مانتے ہیں کہ اس میں استحالہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ترخیص اور سہولت آنے کا فقہی حوالے سے ایک اہم اصول اس پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر کسی حرام چیز کا شمولیت اس میں ہے بھی تو تداوی بالمحرم کا ایک الگ اصول ہے، جس کے لیے یہ بات ہے کہ ایک سنگین بیماری ہو، ناقابل برداشت حد تک اس سے انسان متاثر ہوتا ہو، اور اس بیماری کا کوئی متبادل حلال علاج بھی نہ ہو، اور اس حرام چیز میں اس کے علاج کا ایک غالب گمان بھی ہو، تو پھر حرام راستے کو بھی آپ علاج کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو کرونا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں باتیں یقیناً پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اجزاء کا اس میں شمولیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں استحالہ کا اس میں وہ موجود ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ تیسرا اصول تو لاگو ہوتا ہی ہے، لہٰذا اس ویکسین کے استعمال میں بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔